لائف کی تلاش میں، ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں، بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں۔ ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی، ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی، اس پہ میں 100% خوش نہیں۔ اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں، ہسپتال کم ہو گئے ہیں۔ تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی، کیونکہ آپ کے سپیڈ میں، آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں۔ لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ کی ٹیم کو، نادیہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن، کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے۔ میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں، وہ دوائیاں، ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں۔ لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈھٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ کینسر کا فری علاج ہم نے، کینسر کے پیشنٹس ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا فری علاج ختم کر دیا تھا۔ تو نہ صرف اس کو شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈلیوری آپ کی، کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں، جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہے۔ اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں، میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی، دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے۔ تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں۔ لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک، اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، فرض سمجھ کے نہیں کرتے۔ بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں، ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں۔ اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں، یا وہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ دوائیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی، کوئی 1.5-2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی، وہ چوری۔ میں سمجھ نہیں سکتی۔ چائنا میں گئی، میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے، تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا، ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے۔ افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی، اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو، اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی۔ بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ تو کئی دفعہ ناقابل فہم باتیں ہیں، جس سے مجھے آنیسٹلی میں کبھی کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرابلمز ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اتنی کیلسنس ہے، اتنا ہارٹ لیسنس ہے۔ تو میں نے اب لاہور کے 2-3 ہاسپٹلز میں، بلکہ 3 ہاسپٹلز میں نے پائلٹ کیا ہے۔ میں نے اپنے آفیسرز لگائے ہیں ہر ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں، اور میں نے لگایا سروسز ہاسپٹل میں۔ میں نے وہاں ان کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز بنا کے بھیجا ہے،
اور ہر ہاسپٹل میں نے ان کو کہا ہے کہ ریسیپشن پہ ہیلپ ڈیسکس قائم کریں، تاکہ ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے ہاسپٹل کے تو ایک پیشنٹ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ ان چیزوں کی کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے جو وہاں پر جائیں لوگ تو ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے آرتھوپیڈکس میں جانا ہے تو وہاں پر وہ راستہ کس طرف ہے، گائنیکالوجی کے لیے جانا ہے تو کہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو، تو وہ ہیلپ ڈیسک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز چیف منسٹر کمپلینٹ ڈیسک جو ہیں وہ بھی میں نے اسٹیبلش کر دی ہیں، وہاں پر ہاسپٹل میں وہ اس کی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، اگر ان کو ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے، اگر ان کو فری دوائی نہیں ملی، اگر ان سے کسی مرحلے پہ کسی نے پیسے مانگے تو وہ فوراً رپورٹ کر سکے، اور اس کی جو سی ایم کی وہاں پہ ٹیم موجود ہے وہ اس کا ڈر بھی ہو اور ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو، تاکہ ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے۔ پرابلمز بہت شدید ہیں، آہستہ آہستہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہاسپٹلز بھی کم ہیں، اس لیے میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے، ماشاءاللہ بڑی افیکٹولی چل رہے ہیں، اور جیسے آپ کو ہیلتھ منسٹر نے بتایا خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، اور فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں جا کے کسی ایک سینٹرل جگہ پہ پارک کرتے ہیں، اور پورا گاؤں جو ہے، جو بوڑھے خواتین ہیں، بوڑھے جو ایسے لوگ ہیں جو دور نہیں جا سکتے، وہیں پر ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس منی ہاسپٹل ہے، وہ اس کے اندر لیب بھی ہے، اس کے اندر ایکس رے بھی ہے، اس کے اندر ای سی جی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے، اس کے اندر آپ کے جو بلڈ پریشر ہے، گائنیکالوجی ہے، جو میٹرنل ہیلتھ ہے، اس کی بھی سسٹم پورا لگا ہوا ہے، تو ان کو چل کے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فیلڈ ہاسپٹل ان کے گاؤں، ان کے محلے تک آتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں، جتنا فیڈ بیک مجھے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کا آتا ہے، شاید ہی کسی اور پروجیکٹ کا آتا ہو۔ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کے محلوں میں جا کے، آپ کے ڈور سٹیپس پہ جا کے، وہ اربن ایریاز کے لیے وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ کو فری دوائی جو ہے وہ آپ کی اسکریننگ کر رہے ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہمیں اور ڈبل بھی کرنا پڑے، 3 ٹائمز بھی کرنا پڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کو ہمیں خواجہ صاحب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے فری ہوم ڈیلیوری میڈیسنز کی شروع کی ہے، تو کینسر کی اور ہیپیٹائٹس کی، دل کے امراض کی کوشش تو یہی ہے کہ 1 لاکھ تک اس کو ہم لے جائیں، اور 1 لاکھ لوگوں کو کم از کم، یہ بھی تھوڑا نمبر ہے، 1 لاکھ لوگوں کو ان کے 2 مہینے کا میڈیسنز کا جو سٹاک ہے جو ابھی ڈیلیور ہو رہا ہے وہ ہم بڑھا کے اس کو 1 لاکھ تک اس کا نمبر لے جائیں، اور 2 مہینے کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو لائنز میں، کیوز میں نہ لگنا پڑے، اور پیشنٹس ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، یا ان کے کبھی گھر والے جاتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اب لوگوں کے گھروں پر وہ 2 مہینے کا سٹاک ڈیلیور ہو رہا ہے، تو میرے لیے تو اس سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات نہیں ہے کہ کم از کم اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور جو دل کا مرض ہے اب وہ ہر گھر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، ہر گھر میں یہ مرض موجود ہے، تو جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے لاہور میں، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس صوبہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اور ہم ان کا فری علاج کرتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کو صحت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ کوئی خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، میں کسی کو انکار نہیں کرتی، اس کو بیسٹ کوالٹی علاج جو ہے ہم اس کو اپنے ہاسپٹلز تک بھی ایکسیس دیتے ہیں، فری علاج بھی کرتے ہیں، فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے، ہم تقریباً ہزاروں کالز ڈیلی کرتے ہیں، پیشنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے جو ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے میڈیسنز کی، اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ہم نے کال کی، تو ایک ریکارڈنگ میرے پاس ریکارڈنگز آتی ہیں فلٹرڈ، تو ایک ریکارڈنگ میں سن رہی تھی کہ ایک ہمارے کوئی بھائی تھے بلوچستان سے، انہوں نے کہا میں بلوچستان سے ہوں، اور میرے گھر پہ جب 2 مہینے کا
فری میڈیسنس کا ڈبہ ڈلیور ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ میں جتنا بلوچی ہوں اتنا میں پنجابی بھی ہوں. میں نے وہ سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو کارڈیالوجی کے لیے بھی ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی چھوٹا پڑ گیا ہے. اب ہم ایک نیا کارڈیالوجی ہاسپٹل جو کہ بالکل نیئرنگ کمپلیشن ہے, اس پہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو دنیا میں بدل گیا ہے علاج آج کل. میں ابھی چائنا میں گئی ہوئی تھی, کینسر کا انہوں نے علاج نکالا ہے. وہ لکوڈ نائٹروجن سے ٹیومر کو فریز کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی جو کینسر کی کوئی ایسی قسم ہے جس میں ٹیومر ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 60 منٹس میں یا 90 منٹس میں دا پیشنٹ واکس ان, اس کو منیمل اس کے ساتھ وہ انٹرونشن کے ساتھ وہ اس کے ٹیومر کو فریز کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنونشنل سرجری سے کتنے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک کنونشنل سرجری کا ہے, جس میں آپ کو آپریٹ کر کے وہ آپ کے ٹیومر کو ریموو کرتے ہیں. تو میں وہ بھی, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میرے چائنا کے 8 دن کا جو میرا اسٹڈی ٹور تھا, جس کو میں اسٹڈی ٹور کہتی ہوں, اس میں سے میرا ٹیک اوے کیا تھا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, وہ جو کینسر کے علاج میں نئی جو گراؤنڈ بریکنگ ٹریٹمنٹ آئی ہے, اس کو پاکستان لانا جو میرا سب سے بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے. اور کارڈیالوجی کا نیا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں. دنیا کی بہترین مشینری ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں, اور میں تو حیران ہوں دنیا کس طرح سے سکینز کر رہی ہے, نیوکلیئر سکینز کر رہی ہے, اور جو کہ 1 سیکنڈ میں آپ کو, چند منٹوں میں آپ کو پورا آپ کا ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم ابھی پیچھے ہیں. تو اب جو نیا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے, اس میں نے اس کو ریوائز کیا. ہم اس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ, لیٹسٹ اکوپمنٹ, لیٹسٹ مشینری ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ جب بھی میں وہاں سے گزرتی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح جو سرگودا میں, پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر میں کوئی کارڈیالوجی کی فیسلٹی نہیں تھی. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی چند ماہ پہلے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا, اور وہ اب اس کی 4تھی منزل بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. دن رات کی محنت سے الحمدللہ وہ ہاسپٹل بھی ہم بنا رہے ہیں. اور یہ جو بی ایچ یوز ہیں ہمارے پاس پنجاب میں 2500 سم تھنگ بی ایچ یوز ہیں, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 بی ایچ یوز کو ہم ٹوٹلی ریویمپ کر دیں گے. کام تقریباً میرا خیال ہے کہ 904 اس وقت فنیشنگ سٹیج پہ ہیں, اور ہائیسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے ان تمام بی ایچ یوز کو ریویمپ کیا ہے. آپ اس میں اگر واک ان کریں, کچھ میں گئی ہوں, آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی انٹرنیشنل, کوئی دنیا میں کوئی بہترین ملک میں آپ جا کے, جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہترین ہاسپٹل میں واک ان کریں, تو اس کوالٹی کا ہم نے جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بنایا ہے. تو تقریباً جو 2500 میں سے تقریباً 1250 جو ہم وہ ریویمپ کر چکے ہیں. باقی بھی جو رہ گئے ہیں 1300, وہ بھی ہم بہت جلدی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 2400-2500 بی ایچ یوز ہمارے پاس ہیں پنجاب میں, یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں, اگر ہم ان کو صحیح طرح سے چلا گئے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا, بلکہ ہر محلے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر بی ایچ یو موجود ہے. تو آپ کو بی ایچ یو میں اگر اچھی سروس مل گئی, اس کو ہم چھوٹا اچھا کلینک یا منی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہوں گے, مگر میری ڈکشنری میں ہے نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو جی پی ماڈل ہے دنیا میں, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں, جو جی پی ماڈل ہے یو کے میں بہت افیکٹولی فالو ہوتا ہے, اس ماڈل پہ ہم ان 2500 بی ایچ یوز کو ہم ری ماڈل کر رہے ہیں, اور اس کو میں نے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز فیمیل اور میل میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ایجنٹس آف ٹرو چینج ہیں. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو
पंजाब के हर गांव में फैल कर मेरा हाथ बटाएंगे, खिदमत खल्क करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हम एक्सेस देना चाहते हैं लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की तरफ, उसकी तरफ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश भी ये है कि इनको इतना हम इक्विप कर दें, 6 लाख रुपया महीना हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स भी चलो बेसिक लेवल का हो, डायग्नोस्टिक भी हो वहाँ पर, और वहाँ पे एक अच्छी लैब हो ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको पेशेंट को बाहर रेफ़र ना करना पड़े, आपको बाहर ना जाना पड़े। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ECG वहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, है भी, और वहाँ पे जो और भी अगर मशीनरी हम आपको ला के दे सकें हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपका भी वो प्रॉफिटेबल, आपके लिए भी वो एक काम हो। हमारा मकसद भी पूरा हो कि पेशेंट्स को जो है वो क्वालिटी केयर मिले और अपने ही विसिनिटी में मिले, उनको उसके लिए बड़े अस्पताल में जाके लाइनों में ना लगना पड़े। और हम आपको अपने साथ इंटेग्रेट करेंगे। मुझे पता चला है कि अगेंस्ट 150 क्लिनिक्स जिनको हम पायलट करने जा रहे हैं, हमें 3000 से ज़ायद am I right 3000 से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई हैं, और जिनको बड़ी पेनस्टेकिंगली इन्होंने सिफ्ट किया है। फिर मिनिस्टर ने आपको ख़ुद बताया कि इन्होंने ख़ुद बैठ के 1000 लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो शॉर्ट लिस्टेड थे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 150 क्लिनिक्स के लिए मेरे पास 3000 एप्लीकेंट्स आए, और कोई भी, और ये सब दूर दराज इलाकों के क्लिनिक्स हैं, कोई भी इसमें से 150 में से क्लिनिक ऐसा नहीं था या BHU ऐसा नहीं था जिसके लिए हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस ना आई। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और आप लोग माशाल्लाह मेहनत करके मेडिकल कॉलेज के रिगर्स से गुज़र के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हाथ और बाजू बनो और हम वो काम कर जाएं हेल्थ के लिए जो पाकिस्तान में, कम से कम पंजाब में, हेल्थ की जो पूरी शेप है, शक्ल है, वो बदल दे। इसी तरह हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं। रीनल डिजीज़ेस के लिए, स्पेशली रीनल डायलिसिस जो है, उसके लिए हमने 1 मिलियन की सालाना, एक रीनल डायलिसिस के पेशेंट के लिए 1 मिलियन की हमने जो अमाउंट है वो रखी है। उनको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस एवरी 3 वीक्स चाहिए होते हैं और मल्टीपल डायलिसिस होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पेशेंट, डायलिसिस का पेशेंट, उसको और ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत है तो साल के आखिर में उसको ये बताया जाए कि आपका जो डायलिसिस की जो लिमिट है वो आप एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए आपका डायलिसिस नहीं हो सकता। तो हमने अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 1 मिलियन कर दिया, ताकि कोई भी पेशेंट डायलिसिस के बगैर वापस ना जाए। इसी तरह हम इंसुलिन की भी होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, और इंसुलिन जो पेशेंट्स इंसुलिन का स्टॉक लेके आते हैं, वायल्स लेके आते हैं लाइंस में खड़े होके, क्यूज़ में खड़े होके, अब हमने कोल्ड चेन भी डेवलप कर ली। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इंसुलिन की होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने लगे, दो लोगों को उनके डोर स्टेप पे इंशाअल्लाह ताला उनकी इंसुलिन जो है वो मिलेगी। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स दूर दराज के इलाकों के या दूसरे शहरों के जहाँ CT स्कैन्स नहीं थे, जहाँ MRI मशीन्स नहीं थी, अब ये तो बेसिक मशीन्स हैं जिनके बगैर डायग्नोसिस नहीं हो सकता। तो हमने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमने नई CT स्कैन मशीन्स जो हैं, जो वहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं थी THQs में, हम वो CT स्कैन्स मशीन्स भी दे रहे हैं और MRI की मशीन्स भी दे रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए ये ना कि पर्ची ना थमा दी जाए कि जाओ जाके बाहर से टेस्ट कराओ और पे करके आओ, क्योंकि टेस्ट भी आजकल बहुत महंगे हैं। तो ये भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा एयर एम्बुलेंस है, 50 से ज़ायद पेशेंट्स की जो मुंतकिली है बेहतर हॉस्पिटल्स में, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ में वो हो चुकी है, और उसमें से 99.9% वो लोग थे जो कि गाड़ी का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो जान बच रही है। कोई छत से गिर गया,
پیرالائز ہو گیا اس کو ہم نے شفٹ کیا, کسی کی کوئی اور انجری ہو گئی, ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کرٹیکلی ill ہوتے ہیں, ان کو ہم نے ایئر ایمبولینس کو استعمال کر کے ہم نے شفٹ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اٹس آلسو اے فرسٹ ان پنجاب اینڈ اے فرسٹ ان پاکستان. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح چلڈرن ہارٹ سرجری, وہ بھی ہم نے کارڈ لانچ کیا ہے. اس پہ تقریباً 700-800 سرجریز ہو چکی ہیں, اور جو بہت لمبا بیک لاگ تھا پچھلے 5-4 سال میں جو جمع ہو گیا تھا, تو وہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جہاں پر اچھی کارڈیک جو انفنٹ کارڈیک فیسلٹی ہے سرجری کی وہ ہو, یا پیڈیاٹرکس کی جو کارڈیک فیسلٹیز ہیں وہ ہو. ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی فری آف کاسٹ بچوں کی جو سرجری ہو رہی ہے, اور وہ جو بیک لاگ پچھلے 5-6 سال میں جمع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. ریپڈلی وہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں بہت سارے بچے KPK سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے, جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اور آنیسٹلی جب میں ان بچوں کے پاس گئی, جب ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی, وہ بچے کرٹیکل تھے اور 3 سال سے سرجری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا, ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں, فوراً سرجری مانگتے ہیں, ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے. ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن, وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں, ٹیلی میڈیسن لے کر, اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے, وہ ECG بھی کر لیتی ہے. اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے, وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے اور گھر پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ وہ جائے, اور اگر اس کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, ایڈوانس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یا پھر فون پہ ہم لنکیجز بنا دیں, وہ اسی وقت کسی جو کنسلٹنٹ ہے اس سے رابطہ کرے, اس کا رابطہ ہو جائے, اور وہ اس کو گائیڈ کر دے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور, یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک آپ کا موٹو یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بزنس وائز بھی آپ کو اس کو فیزیبل بنانا چاہیے, آپ نے کمانا بھی ہے, آپ کے پاس بھی فیملیز ہیں جن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے, لیکن آپ کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, آپ کی جو گائیڈنگ لائٹ ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ پاور رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اسکل دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ریکویزٹ نالج ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ جانیں بچا سکتے ہیں, آپ انسانیت کو بچا سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس گائیڈنگ پرنسپل کو اپنے سامنے رکھیں. اور میں اگر ہیلتھ کو ریویمپ کرنا چاہتی ہوں, ہیلتھ سیکٹر کو پنجاب میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہیلتھ منسٹری بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہم آئسولیشن میں گورنمنٹس کام نہیں کر سکتی, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ 150 ہیلپنگ ہینڈز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک انسان کو آپ کے ہاتھ سے شفا ملے گی تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ملٹیپلائی ہوگا. تو اپنے جو کلینکس آپ کو آج ہینڈ اوور ہو جائیں گے, ان کو مینٹین کرنا, ان کی جو انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے اس کو ویلکمنگ بنانا, اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کی پراپر مینٹیننس کرنا, تاکہ جو پیشنٹ واک ان کرے اس کو کوئی چینج فیل ہو. اور یہ جو 2500 BHUs ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ افیکٹولی کام شروع کر دیں
تو آپ سوچیں 2500 نئے ہاسپٹلس جو ہے وہ ہر وسینٹی میں کھل جائیں گے. تو یہ ہے میرا جو ویژن ہے, تاکہ لوگوں کو اپنی گلی, اپنے محلے, اپنے گاؤں سے یا اپنی وسینٹی سے باہر نہ جانا پڑے. وہ تمام بیسک سہولیات ان کو آپ کے کلینک میں مل جائیں, جس کے لیے وہ باہر جو جا کے کیوز میں لگتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے, اس کو خدمت کاروبار سمجھ کے کریں, لیکن خدمت سمجھ کے کریں. اور یوزولی ڈاکٹرز کبھی مسنگ ہوتے ہیں, ہمیں مسنگ ڈاکٹرز کی بہت پرابلم ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پر اینستھیٹسٹ نہیں تھے, یہاں پہ کارڈیولوجسٹ نہیں تھے, یہاں پر اور امراض کے ہمارے پاس ماہرین نہیں تھے. اب ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے اسپیشل ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں. نرسز کی بہت شارٹیج تھی, میں نے ایوننگ کلاسز شروع کر کے 3000 نرسز کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایکسٹرا نرسز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو جو کچھ مجھ سے ہو سک رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میرا اس میں ساتھ دینا پڑے گا. بولیں, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ میرے اس مشن میں شامل ہیں نا. اینڈ آئی جسٹ وش کہ میں آپ کے بیچ میں جا بات کر سکوں. آپ لوگ سب ادھر آ جائیں تاکہ ہم ایک مل کے تصویر بھی کھنچوا لیں. کائنڈلی ادھر تشریف لائیں, آل آف یو. تمام جو 150 لوگ ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, آئیں یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے.